وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی محترم اور میرے واجب التعظیم سامعین عزیز کرام، آج کی جمعۃ المبارک کی نشست میں جیسا کہ آپ حضرات کا ذہن بھی ہوگا کہ موقع کی مناسبت سے محرم الحرام شریف کے حوالے سے جو گفتگو بنتی ہے اس حوالے سے گفتگو آج بھی ہماری ہو تو انشاءاللہ آپ کے توقعات کے عین مطابق ہم اسی موضوع کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے جس کا اس ماہ مبارک کے ساتھ بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے، اور وہ موضوع بنتا ہے شہادت امام حسین شہید کربلا کا۔ اس حوالے سے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کے ایک آیہ کریمہ خطبے کے اندر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور یہ آیت ہے سورہ التوبہ کی اور آیت کا نمبر ہے 111۔ میں ذرا روٹین سے ہٹ کر گفتگو کرنے کا آپ کو معلوم ہے عادی ہوں، اور وہ چند ایک گنی چنی آیات جو موضوع کے مناسبت سے ہر ممبر پر بیان کی جاتی ہیں، میں ذرا ریبل قسم کا بندہ ہوں، ان سے ہٹ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوتا ہوں، کیونکہ میں قرآن پاک کا گہرائی سے مطالعہ کرتا ہوں اور مختلف آیات کو تلاش کرتا ہوں جن کا کسی نہ کسی بھی حوالے سے موضوع کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ میں صرف ایک آیت پر اکتفا نہیں کرتا، مختلف آیات سے اللہ کے محبوب بندوں کا ذکر اور تذکرہ کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتا ہوں۔ اس لیے آج کی جو آیت کریمہ موضوع سخن بن سکتی تھی یا عام طور پر بنائی جاتی ہے وہ ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات۔ اسی طریقے کے ساتھ ایک اور آیت کریمہ ہے 22ویں پارے کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سب آیات پر یقین ہے، ایک ایک قرآن پاک کے حرف پہ اعتبار ہے، اعتماد ہے، اور اس کے ساتھ ہمارا ایمان بستا ہے۔ لیکن کیا اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کا ذکر چند آیات میں ہی کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، چند آیات میں ہی کیا ہے؟ کسی اور آیت کے تناظر میں اصحاب رسول کو اور اہل بیت اطہار کو نہیں تلاش کیا جا سکتا؟ اس لیے میں نے روٹین سے ہٹ کر ایک اور آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے، اور یہ 11ویں پارے کی آیت کریمہ ہے، اور آیت کا نمبر ہے سورہ التوبہ کی 111، پارہ 11، آیت 111، ذکر اصحاب بارہ کا۔ تو 10 محرم الحرام شریف کو جو واقعہ پیش آیا، جسے اہل ایمان اور اہل اسلام بڑی ہی محبت کے ساتھ کربلا کے واقعہ کے ساتھ موسوم کر کے اور اس عنوان کے ساتھ معنون کر کے بیان کرتے ہیں، اس حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہوگی، اور اس کے اندر مرکزی 2 کردار ہیں، ایک ہے وہ کردار یزید کا اور ایک ہے کردار میرے حسین کا۔ زمین آسمان کا کرداروں کے اندر فرق ہے۔ اگر میں کہوں کہ ایک باطل کا کردار ہے اور ایک حق کا کردار ہے تو کچھ اس کے اندر مذائقہ اور مبالغہ نہیں ہوگا۔ کربلا کے اس معرکے میں مجھے ایک کردار حق کا نظر آتا ہے، ایک کردار باطل کا نظر آتا ہے، ایک اللہ کے رسول کے محبوب کا کردار نظر آتا ہے اور ایک اللہ کے مبغوض کا کردار نظر آتا ہے، ایک انسانیت کے محبوب کا کردار نظر آتا ہے اور ایک انسانیت کے منحوس وجود کا کردار نظر آتا ہے۔ محبوب اور منحوس کے اندر کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق تو چھوٹا ہے۔ منحوس کو کوئی قریب نہیں آنے دیتا اور محبوب ہر انسان کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے۔ قصہ مختصر میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں، بس ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ ازل سے اللہ کریم نے 2 چیزوں کو اکٹھا رکھا، پھول اور کانٹا۔ ازل سے اللہ کریم نے اس کا انتخاب کیا۔ ایک ہی بیج ہے، ایک ہی کونپل زمین سے باہر آتی ہے، اس کونپل کے اوپر ایک تنا بنتا ہے، تنے کے اوپر شاخیں آتی ہیں، شاخوں کے ساتھ ٹہنیاں لگتی ہیں، ٹہنیوں کے ساتھ پھول ہوتا ہے اور اسی ٹہنی کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے۔ کردار دونوں کا جدا گانا ہے،
کانٹے کا کردار اور ہے، پھول کا کردار اور ہے۔ کانٹا وہ چبھن محسوس کراتا ہے اور پھول اپنی لطافت بکھیرتا ہے ایک ہی وجود، ایک ہی وجود کے دو رخ ہیں، ایک کا نام کانٹا اور ایک کا نام، اور یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ یہ کوئی صرف محرم شریف کے اندر ہی ظہور پذیر نہیں ہوا۔ میں سب سے پہلے کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے خلق کیا، ان کی اولاد چلی، اولاد کے اندر دو بیٹے ہوئے، ایک کا نام کابیل، ایک کا نام حابیل۔ ذکر ان کا قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ کابیل اور حابیل ایک ہی باپ کے دو بیٹے ہیں، تو اصل ایک، نسل ایک، خاندان ایک، قبیلہ ایک، معاشرہ ایک، ایک باپ کی اولاد ہے، لیکن ایک کانٹا ہے، ایک پھول ہے۔ کابیل اس کا مزاج اور ہے، حابیل کا مزاج اور ہے۔ کابیل قاتل ہے اور حابیل مقتول ہے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ دنیا کے اندر کامیاب کون رہا؟ مقتول کامیاب رہا، قاتل ناکام رہا۔ قاتل وقتی طور پر بچ گیا، مقتول اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا، لیکن مقتول اللہ کی بارگاہ میں کامیاب رہا۔ قاتل کی پیشیوں پہ پیشیاں ہو رہی ہیں۔ میں لمبے چوڑے واقعات کی طرف آگے آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا۔ کابیل کا واقعہ اور حابیل کا واقعہ ساری زندگی انسان سنتا سناتا آ رہا ہے، قرآن پاک کا پڑھتا ہے، اور میں صرف حضرت حابیل ان کا ذکر خیر قرآن پاک کے اندر جیسے آیا ہے وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت حابیل کو جس وقت کابیل نے قتل کرنا چاہا تو حضرت حابیل نے سارے ہتھیار پھینک دیے۔ طاقت موجود تھی، قوت موجود تھی، اسلحہ موجود تھا، ساز و سامان موجود تھا، انتقام لے سکتے تھے اور اپنا بچاؤ کر سکتے تھے، اپنا دفاع کر سکتے تھے۔ اس کے باوجود کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ۔ اے میرے برادر اکبر، اگر آپ میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنا دفاع تک نہیں کروں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کمزور تھے، ناتوان تھے، ہاتھ میں قوت نہیں تھی، اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہو سکتی تھی، والد گرامی کو نہیں پکارا جا سکتا تھا، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن مزہ ہی تب آتا ہے جس وقت بندہ سب کچھ کر سکتا ہو پھر ہاتھ کھینچ لے۔ اندھا کہے کہ میں نے کبھی فلم نہیں دیکھی، بھئی اس کے اندر کمال کیا ہے؟ بہرا کہے کہ میں نے آج تک کسی کی غزل اور گانا نہیں سنا، بھئی اس کے اندر کمال کیا ہے؟ جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے وہ کہے کہ آج تک میں نے کسی کو تمانچے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا، اس کے اندر کمال کیا ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ میدان کربلا کے اندر سب کچھ موجود ہو اور سب کچھ کیا جا سکتا ہو، پھر بندہ کہے کہ نہیں میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں۔ تو حابیل نے یہ کہا، اس کو قرآن پاک نے محفوظ کیا۔ آگے بڑھیے، کانٹا اور پھول، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور منزل ہے۔ ایک حاکم وقت ہے اور اس کے درمیان میں ایک پھول موجود ہے۔ حاکم وقت منصب اقتدار پہ فائز ہے، اور یہ بھی بات میری ذہن میں آپ رکھیے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو انضمام حکومت سنبھال کے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے حق اسی کے ساتھ ہے۔ میں بڑا پرانا اپنا ایک جملہ ریکارڈ کروائے ہوئے ہوں، اور وہ جملہ میں پھر آج دہرانا چاہتا ہوں اور اپنے سامعین کو عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج صرف تمہیدی گفتگو ہوگی، اصل واقعات کربلا اور مقام شہید کربلا اس کا ذکر آئندہ جمعے اور اس سے آئندہ جمعے پہ ہوگا۔ یہ پورا مہینہ ہم آل بیت اطہار کی بارگاہ میں سلام نیاز پیش کرتے رہیں گے۔ آج صرف تمہیدی گفتگو ہوگی۔ میرا پرانا جملہ ہے اور اس بات پہ مجھے اتنا یقین ہے جتنا قرآن پاک پہ یقین ہے، اور یہ ایک فلسفہ ہے، اس فلسفے کو قرآن پاک نے عطا کیا ہے۔ اور وہ فلسفہ کیا ہے؟ میں اپنی زبان کے اندر اس کو ادا کیا کرتا ہوں کہ طاقت میں حق نہیں ہے، حق میں طاقت ہے۔ اب اس کو آپ سمجھتے رہیے اور اس کو آپ بلوتے رہیے اور اس میں سے مکھن نکالتے رہیے۔ چونکہ یہ ایک مولوی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ہے اس لیے بہت کم لوگ اس کی طرف دھیان دیں گے۔ طاقت میں حق نہیں ہے، حق میں طاقت ہے۔ مجھے آپ 50 بار کہیں تو میرا تو ہر بار ہی جو منہ ہے وہ اس جملے کی مٹھاس سے میٹھا ہو رہا ہے۔ طاقت میں حق نہیں ہے، حق میں طاقت ہے۔ اس لیے حق کبھی دبا نہیں، طاقتیں آتی رہیں، اپنا سر بلند کرتی رہیں اور سر نگو ہوتی رہیں اور پسپا ہوتی رہیں اور شکست و ریس کا دو چار ہوتی رہیں اور منہ کی کھاتی رہیں، لیکن حق وقتی طور پر اگر دبا بھی صحیح
تو دبایا نہ جا سکا۔ حق کے لیے اللہ کریم نے یہی عطا کیا ہے کہ اس نے بڑھنا ہے، اٹھنا ہے، اس نے روشنی مہیا کرنی ہے اور اس نے فاتح عالم بننا ہے۔ حق اور قوت کا مقابلہ ہوا نمرود کے دربار میں۔ حق صرف ایک کے پاس تھا، قوت اور طاقت سب کے پاس تھی۔ کامیاب کون ہوا؟ کون کامیاب ہوا؟ نمرود کے درمیان میں فاتح کون ہوا؟ نمرود نے تو جو حق تھا اسے آگ کے اندر جلانے کی کوشش کی، وہ جلا۔ نمرود نے اپنی پوری طاقت استعمال کر کے حق کو مٹانے کی کوشش کی، وہ مٹا۔ نمرود نے پوری طاقت استعمال کر کے حق کو فنا کرنے کی کوشش کی، وہ فنا ہوا نہیں۔ آج بھی جب تو نماز پڑھتا ہے تو جہاں اپنے نبی پہ درود بھیجتا ہے، وجود ابراہیمی پہ اور آل ابراہیمی پہ درود بھیجتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمرود کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہر نمازی ہر نماز کے ہر اتحیات کے اندر ابراہیم اور آل ابراہیم پہ سلام بھیجتا ہے۔ مطلب کیا نکلا؟ باطل مٹ گیا، طاقت ختم ہو گئی، اور جو حق کا علمبردار تھا اس کا کردار آج بھی زندہ ہے۔ میں پھر اپنا جملہ دہرائے دیتا ہوں جس پہ مجھے کامل یقین ہے کہ طاقت میں حق نہیں، حق میں طاقت ہے۔ آگے آگے ایک اور دربار مجھے نظر آتا ہے مصر میں، اور اس مصر کے دربار پر جو بیٹھا ہوا ہے اس کا نام فرعون ہے، اور انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں، پالن ہار ہوں۔ میری زمینیں ہیں، بھائی تیری زمینیں نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض وللہ میراث السماوات والارض۔ تیری زمینیں کہاں ہیں؟ آج میں فرعون سے پوچھتا ہوں، تجھے اپنی زمینوں پہ ناز تھا، تجھے اپنے اقتدار پہ ناز تھا، تیرا اقتدار کہاں ہے؟ آج بھی موسیٰ کا کردار زندہ ہے۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ پہنچے اور بھیجنے والا خود اللہ تھا، اور اللہ کی بھی شان بڑی نرالی اور عجیب ہے۔ جس وقت موسیٰ کو اور ہارون کو فرعون کے دربار میں بھیجنا چاہا، کہا میرا دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے، لیکن جملہ سنیے، اس دشمن کے ساتھ بھی اے موسیٰ اور ابراہیم بات کرنا نرم لہجے میں۔ عجیب انداز ہے، نرم لہجے میں بات کرنا۔ قولا لہ قولا لینا، قولا لینا۔ اے موسیٰ اور ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کو پتہ تھا بڑے جلالی پیغمبر ہیں، اور جس وقت اللہ کے دشمن کو مد مقابل دیکھیں گے تو اپنے جذبات پر شاید قابو نہ پا سکیں، اور ان کی آواز بلند ہو جائے کہ تو کون ہوتا ہے؟ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والا، اعلیٰ رب تو میرا ہے۔ فرمایا نہیں موسیٰ، ابھی موقع نہیں آیا، ہم نے اس تلوار کے ساتھ اسے تہ دیکھ کرنا ہے جو تلوار اس نے کبھی دیکھی بھی نہیں، اور اس تلوار کا نام محبت کی تلوار ہے۔ ہم نے اسے محبت کی تلوار کے ساتھ شکست دینی ہے۔ ہاں، پھر باتوں سے بات نکلتی ہے، او جی اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، صحابہ کرام کے اندر قوت آ گئی، اور صحابہ کرام مختلف علاقوں کے اندر پھیل گئے، تلواریں ان کے ہاتھ کے اندر تھیں۔ جھوٹ بولتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تلوار سے اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ نہیں، اسلام اخلاق محمدی سے پھیلا ہے۔ اخلاق محمدی، اور اخلاق محمدی خود ایک تلوار کا نام ہے۔ اگر فقیر کا یہ جملہ آپ کے دل کے اندر اتر گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو اپنائے رکھیں گے۔ اخلاق محمدی خود ایک تلوار ہے، لیکن اس تلوار اور اس تلوار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس تلوار کا کردار اور ہے، اس تلوار کا کردار اور ہے۔ جو لوہے کی تلوار ہے وہ ایک پہ چلتی ہے، دو میں بانٹتی ہے، اور اخلاق محمدی کی وہ تلوار ہے دو کو ایک بنا کے چھوڑتی ہے۔ اس کا نام اخلاق محمدی کی تلوار ہے۔ اخلاق محمدی کی زور سے اسلام پھیلا۔ بدر کے میدان کے اندر کتنی تلواریں تھیں؟ صرف 7، صرف 7، اور وہ بھی کوئی تیز تلوار نہیں تھی، شمشیر برہ نہیں تھی، کند تلواریں تھیں۔ لیکن فاتح کون ٹھہرا؟ مد مقابل 1000 سے زیادہ، اور محمد پاک کے شیر نہت تھے صرف 313، تو 313 نے دانت کھٹے کیے کہ نہ کیے؟ تلواروں کے بل بوتے پہ نہیں، اللہ کی مدد سے، اللہ کی نصرت سے۔ اللہ کی نصرت طاقت کے ساتھ نہیں ہوتی، حق کے ساتھ ہوتی ہے۔ پھر بات تو وہی آ گئی جو فقیر آپ کو عرض کرنا چاہتا ہے۔ طاقت میں حق نہیں ہے، ہمیشہ حق میں طاقت ہے۔
فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ پہنچے اور دیکھا کہ پورے تمطراق کے ساتھ، پورے تزکو احتشام کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پورے شان و شوکت کے ساتھ وہ بیٹھا ہے اور بڑا ہی رعونت والا ہے، بڑا ہی تکبر والا ہے، بڑے ہی نخوت والا ہے، اور تکبر اس کے اندر کود کود کر بڑھا ہوا ہے۔ فرعون کے ساتھ جا کر ڈیبیٹ کی، کلام کیا، مکالمہ ہوا، قرآن پاک کے اندر محفوظ ہے، اس کی طرف نہیں بڑھتا، لیکن وہ نہ مانا اور اپنی سپاہ پر، اپنے لشکر پر، اپنی قوت پر اور اپنی طاقت پر ناز کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ سب عارضی ہے، اصل طاقتیں میرے رب کی ہیں، رب کی طاقتوں کا تجھے اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے کرے گا۔ کہنے لگا وہ کیسے کر سکتا ہے؟ فرمایا دیکھ میرے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصا کو اس کی اجازت سے میں پتھر پر ماروں گا، پانی کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ پتھر کو بھی پتا ہے کہ یہ عصا کلیم اللہ کا ہے، فرعون کا نہیں۔ پتھر کے اندر کیسے شعور آ گیا؟ تو پانی تو اس مقام سے نکلتا ہے جو نرم ہو۔ ہمارا بھی پانی کبھی نکلا ہے کیونکہ پتھر سے زیادہ سخت دل ہے، ادھر سے بھی کبھی پانی نکلا؟ ادھر سے جو پانی نکلتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے، لیکن ادھر کے پانی کی جو نیچر اور فطرت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے جاتا ہے، ادھر سے جو اللہ کی خوف کی وجہ سے پانی نکلتا ہے اس کی فطرت یہ ہے کہ یہ نیچے سے اوپر جاتا ہے۔ کچھ میرے ذاتی فلسفے ہیں، رہنے دو ان کو، یہ کم بندے سمجھیں گے۔ آنکھ سے پانی نہیں نکلتا، آنکھ تو پرنالا ہے، اصل تو پانی یہاں سے نکلتا ہے۔ جس وقت دکھ ہوتا ہے تو سب سے پہلے دل تڑپتا ہے، دل روتا ہے، اور دل کا پانی نکل کر نیچے کی طرف نہیں جاتا۔ فرمایا تو میری خوف میں روئے اور پھر تیرا پانی گندے راستے سے نکلتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تیرے پانی کی بھی قدر ہے، یہ پانی بھی اپنی فطرت کو تبدیل کر کے اوپر کی طرف جائے گا۔ لیکن اس میرے فلسفے کو چند بندے سمجھیں گے۔ راجہ صاحب بیٹھے ہیں، ان کا شعر ہی ان کو بتا دیتا ہوں۔ آنکھ کا فرض ہے، آنکھ کا فرض ہے ہر وقت سوالی رہنا۔ شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات۔ آنکھ کا فرض ہے ہر وقت سوالی رہنا، اس کو جچتا ہی نہیں اشک سے خالی رہنا۔ اس کو جچتا ہی نہیں۔ ہم نے کبھی آنکھ کا قرض ادا نہیں کیا، اس آنکھ کا بھی کوئی قرض ہے۔ یہ آنکھ جس نے بنائی ہے اس نے اس کے لیے کچھ اصول اور ضوابط بھی وضع کیے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنا ہے، اس منظر کو نہیں دیکھنا منع کیا ہے، اور ہم نے اس آنکھ کو آزاد کر رکھا ہے جیسے جسم کے دیگر اعضاء کو ہم نے آزاد کر رکھا ہے۔ نہیں، مسلمان تو آزاد نہیں ہے۔ جس وقت تو مسلمان ہو گیا تو پھر آزادی کیسی؟ مسلمان ہونے کے بعد ہی تو پہلا لمحہ اللہ کی غلامی کا ہے، پھر اللہ پابندی لگا دیتا ہے یہ منظر دیکھنا ہے، یہ منظر نہیں دیکھنا، یہ بات سننی ہے، یہ بات نہیں سننی، یہ بات کرنی ہے، یہ بات نہیں کرنی، اس طرف ہاتھ بڑھانا ہے، اس طرف ہاتھ نہیں بڑھانا، یہ لقمہ اٹھا کر منہ کی طرف لے کے جانا ہے، یہ لقمہ ہاں تیرے لیے مشکوک اور حرام ہے، یہ تیرے منہ کے قریب نہیں صرف کھانا دیکھ کے نہیں دل بھر آنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کھانا کیسا ہے۔ ہر منزل تیری منزل نہیں ہے، تیری قدم ہر طرف نہیں اٹھنے چاہیے، پابندیاں ہیں۔ جو بگویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ اقبال کو کبھی پڑھو تو وہ کیا فرماتا ہے؟ فرماتے ہیں جس وقت میں کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میرا پورا جسم کپ کپا کے رہ جاتا ہے کہ اقبال تو کیا کہہ رہا ہے، مسلمان ہے؟ تو روزانہ 5 وقت مسجد کے اندر اذان ہوتی ہے، تیرے کان بہرے تو نہیں؟ تیری پردہ سماعت کے ساتھ اللہ کی آواز جو اس کا مؤذن اپنی زبان سے نائب بن کے ادا کرتا ہے کہ اللہ اکبر نہیں ٹکراتی؟ پھر تو کیسا بے حس ہے مسلمان کہ مسجد کے سامنے سے گزر جاتا ہے اور تیرے پاؤں آگے جاتے ہیں، منزل کی طرف نہیں آتے۔ مسجد کو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ مسجدیں تعبیر کر دینا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنا۔ مسجد تعبیر ہوئی تھی مدینہ منورہ کی سرزمین پہ، اور اس کے اندر اس طرح کے کارپٹ کوئی نہیں تھے، اس طرح کے کمکمے نہیں تھے، اے سی نہیں لگے ہوئے تھے، پنکھے نہیں تھے، اس طرح کا چھت بھی نہیں تھا۔ وہ بارش ہوتی تھی تو 1 گھنٹہ بارش ہوتی تھی تو 10 گھنٹے
چھت ٹپکا کرتی تھی، لیکن اس کے اندر نماز پڑھنے والے سبحان اللہ صحابہ کرام تھے، نماز پڑھانے والے امام الانبیاء تھے، اقامت کہنے والے حضرت بلال حبشی تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جن کے نام اللہ کا سلام جبریل امین لایا کرتے تھے۔ مسلمان تو وہ تھے جو قابل رشک زندگیاں گزار کے گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے اور اس کے ساتھ کلام ہوا، وہ اپنے نشے کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس نے سب کچھ کا انکار کر دیا، کہا میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو حق اور باطل اپنے آمنے سامنے ہوئے، باطل تخت پہ بیٹھا ہوا تھا اپنی قوت پہ اعتماد کر کے، اور حق سامنے جلوہ افروز تھا اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے۔ حق اور باطل آمنے سامنے، نتیجہ کیا نکلا؟ حق کو فتح حاصل ہوئی، اور حق کو پہچان کر دریا نے بھی 12 راستے خشک کر کے راستے مہیا کر دیے، اور جس کے پاس طاقت تھی اور جو تقریباً 12 لاکھ لشکر لے کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو گرفتار کرنے کے لیے نکلا تھا، جب اس نے دیکھا کہ سمندر نے راستے چھوڑ دیے، اپنی فوج کو بھی کہا اندر داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ کا حکم آیا، اے سمندر دریا، راستے تو صرف موسیٰ کے لیے بنائے تھے، یہ خشکی تو اس کے لیے تھی، اس حرامی اور خبیث کے لیے تو نہیں ہے، اپنے راستوں کو بند کر دے۔ اس پانی نے آگے سے بھی اپنے آپ کو سمیٹ لیا، پیچھے سے بھی سمیٹ لیا، غرق آب ہو کے رہا۔ اللہ اکبر۔ آگے آئیے، ایک اور منظر تیری اور میری نگاہ کے سامنے آتا ہے، یہ سب کچھ اس قرآن پاک سے عرض کر رہا ہوں۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہے، سب کفرستان عالم ہے، سب جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں، سب گھاس پھوس ہے، اور بہار کی کوئی شے نام نہیں ہے، خزاں ہی خزاں ہے ہر طرف، تعفن ہی تعفن ہے، خوشبو نام کی کوئی شے نہیں۔ ایک وجود مکہ مکرمہ کی سرزمین سے اپنا سر اقدس باہر نکالتا ہے، اور اس ظلمت قدائے عالم کو بقع نور بنا دیتا ہے، خزاں کی چیرہ دستیوں کو بہار آشنا کر دیتا ہے، کانٹوں بھری زمین کو پھولوں کی رانائیاں عطا کر دیتا ہے، ظلمت کفر کو ختم کرتا ہے، اور ایمان کے اجالے لوگوں کے سینوں کے اندر منتقل کرتا ہے، نام محمد پاتا ہے، پورا کفرستان عالم اس محمد پاک کے سامنے سینہ سے پر ہو جاتا ہے۔ ایک طرف محمد حق کا علم بردار، اور پورا کفر اپنی طاقت کے ساتھ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ محمد پاک کو مکہ سے نکالنے والے منہ کی کھا کر بیٹھے ہیں، آج بھی مکہ مکرمہ میں نام گونج رہا ہے کہ میرے محمد پاک کا گونج رہا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ طاقت میں حق نہیں ہے، حق میں طاقت ہے۔ اگر طاقت میں کچھ وقتی طور پر سر اٹھانے کی قوت اور گنجائش اللہ کسی مصلحت کے تحت پیدا کرتا ہے تو وہ بہت جز وقتی اور وقتی ہوتی ہے، کل وقتی نہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم پکے مومن ہوئے۔ اور اسی تاریخ کو دوبارہ اس منظر کو دہرایا گیا، اس منظر کو دوبارہ دہرایا گیا کربلا کے میدان میں۔ کربلا کے میدان میں 21,000 کا لشکر تھا، مد مقابل، طاقت بھی ان کے پاس، قوت بھی ان کے پاس، اقتدار بھی ان کے پاس، گھوڑے بھی ان کے پاس، سپاہ بھی ان کے پاس، فوج بھی ان کے پاس، سب کچھ ان کے پاس، اور ادھر اہل بیت اطہار ہیں جن کے پاس یا اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے، حق ہے اہل بیت اطہار کے ساتھ، اور مد مقابل باطل پرست ہے۔ اگرچہ ان میں سے بھی کچھ کلمہ گو تھے، مصیبت تو یہ ہے کہ میں اب تاریخ کے صفحات کو کیسے کھول کے آپ کے سامنے رکھوں، دل میرا جلتا ہے۔ امام حسین کو میدان کربلا کے اندر شہید کرنے میں جن کا کردار تھا ان میں سے کچھ بظاہر کلمہ گو بھی تھے، خط لکھنے والے بھی تھے، اپنی مدد کا یقین دلانے والے بھی تھے، اپنے دل ان کے راستے میں فرش راہ کرنے والے بھی تھے، صرف دعوے کی حد تک۔ لیکن حضرت امام حسین کو ان پہ اعتبار نہیں تھا، بھروسہ تھا تو اللہ پہ تھا، اور اپنا سارا کنبہ اکٹھا کر کے 6 ماہ کا علی اصغر بھی گھر میں نہیں چھوڑا، ساتھ لے کے آئے۔ امام حسین کیوں نکلے؟ کہا نانا کے دین کو بچانے نکلا ہوں۔ طاقت ہے؟ فرمایا نہیں، حق ہے۔ طاقت نہیں، طاقت اس کے پاس ہے، ہم نے بس اپنا دیا جلانا ہے،
اور اپنی کوشش کرنی ہے، اپنی محنت کرنی ہے۔ اللہ کے حضور ہم نے سرخرو ہونا ہے کہ تیرے نانا کے دین پہ مشکل وقت آیا تھا تو تو صرف نانا کی آغوش میں کھیلتا رہا، صرف نانا کے سجدوں کو طول دیتا رہا، صرف نانا کی محبتیں سمیٹتا رہا۔ نہیں، ہم نے آغوش نبوت میں تجھے اس لیے پالا تھا کہ کل جس وقت نانا کے دین پہ وقت آئے، مشکل وقت آئے، تو اپنا سارا کچھ تن من دھن قربان کر کے نانا کے دین کو بچانا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں، سارا شعر نہیں سناتا، سارا شعر سنانا تو میرا مقصود نہیں ہے نا۔ امام حسین کو ڈیفینڈ کرنا اور ان کی غلامی کا توق اپنے گلے کے اندر سجانا، یہ میرا مقصود ہے۔ وہ جن کے پاس پانی تھا وہ تو مر گئے، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آج بھی زندہ ہے۔ نہیں، کوئی 10 بندے گل سمجھ آئیے جنہیں صرف سبحان اللہ کیا، باقی تو میرے حال پریشان بیٹھے نے۔ جن کے پاس نہر فرات تھی، جن کے پاس اپنا گھر کا پانی بھی موجود تھا، جن کے پاس کنویں بھی موجود تھے، چشموں کا پانی بھی جن کے پاس موجود تھا، وہ تو آج بے نام و نشان ہیں۔ آج بھی نام لیا جا رہا ہے ممبر پہ اور ممبر رسول پہ، تو وہ حسین کا ہے، باقی کون بچا؟ واصف علی واصف لاہور کا کلندر، واصف علی واصف لاہور کا کلندر، بہت عرصہ تک میں اس کی محبت سے معروم رہا، میں یہ دیکھتا رہا، لیکن بہت عرصہ کے بعد کسی دل والے نے اس کا مجھے دل دکھایا۔ میری نظر صرف ظاہر پہ تھی، میری نظر فقط ظاہر پہ تھی، میں بربلا کہتا ہوں، اور جو میرے خلاف بات جاتی ہے اس کو بھی میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن کسی صاحب دل نے مجھے کہا اس ظاہر کو نہ دیکھ، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے، لیکن اس کے دل میں جھانک کے دیکھ کہ اس کا دل کتنا پاکیزہ ہے، کتنا عمدہ ہے۔ واصف علی واصف وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف۔ شعر کی سمجھ آ جائے تو بڑی محبت۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی معجزہ ہے کربلا کا، یہی کرشمہ ہے سچ۔ میں نے پہلے کیا کہا ہے؟ حق۔ واصف علی واصف نے حق کی جگہ سچ کہہ دیا ہے، سچ اور حق چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہی کرشمہ ہے سچ کا واصف، یہی معجزہ ہے کربلا کا، شہید ہو کے حسین زندہ، شہید کر کے یزید مردہ۔ یزید تو مٹانے کے لیے آیا تھا، فنا کرنے کے لیے آیا تھا، اور میرا پرانا جملہ سامعین کو یاد ہوگا، فنا وہ ہوتا ہے، مرتا وہ ہے، نام و نشاں اس کا مٹتا ہے جس کا مشن ختم ہو جائے، جس کا کردار ختم ہو جائے۔ حسین کا نہ مشن ختم ہوا نہ کردار ختم ہوا، حسین کا مشن بھی آج تابندہ ہے، کردار بھی درخشندہ ہے۔ تو مارکہ کربلا میں یزیدیت اور حسینیت نے انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا کہ لوگوں تمہارے لیے دو راستے ہیں، ایک حق کا راستہ، ایک طاقت کا راستہ۔ طاقت کا راستہ اپنانا ہے تو یزید کے ساتھ ہو جاؤ، حق کا راستہ اپنانا ہے تو حسین کے ساتھ ہو جاؤ۔ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ یہ مصلی ایسے نہیں بچا جو اب میرے نیچے بھی آئے گا، تیرے نیچے بھی موجود ہے، یہ مصلی مٹ چکا ہوتا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، سر دے دیا سجدہ بچا لیا۔ شاید نہیں بات سمجھ آئی۔ سجدہ کیسے بچا؟ سجدے نے تو مٹ جانا تھا، سجدہ کرنے والا دنیا کے اندر کوئی نہ رہتا، لیکن حسین نے کہا سر دے دیا سجدہ بچا لیا۔ نماز، روزہ، دین محمد کی عظمتیں، تنہا حسین نے کیا کیا بچا لیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔